اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے یا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اور رسول کی اطاعت سے بے نیاز صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ سے غافل ہوں، اپنے مقصد حیات سے غافل ہوں۔ رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو رسول کی اطاعت ہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے آپ نے جنت کا اپنے لیے دروازہ کھولنا ہے یا جنت میں مکان بنانا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کے بغیر جو ہے کامیابی ناممکن ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ممکنات سمجھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت میں رسول کی نافرمانی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ واضح گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ تو ایک تو یہ یعنی ہمارے ذہن میں تو اصل میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے رسول کی اطاعت کی یا رسول کی اتباع کی۔ بچے جو ہیں، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند نمازیں پڑھ کے ذکر و اذکار و تسبیح کر کے ہم نجات پا جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نیکی کے کام، یہ تابع ہوتے ہیں ایک خاص نیت کے، ایک خاص مقصد کے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ نیت نہیں ہے، وہ ارادہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کی بھی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے کو رسول کا اتباع اور اس کی اطاعت کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا ہے۔ کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہا کہ بھئی رسول کا اتباع بھی کوئی چیز ہے، اور یہ اتباع اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس اتباع کو کی لائن پر چل کر آپ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمیں کیا ضرورت کہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں؟ اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہم سمجھتے۔ کون سے پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی ہم پہ؟ اگر اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، کون سے ہم پہ پیسوں کی برسات شروع ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ آزمائشیں زیادہ بڑھ جائیں کہ تم اپنے قول میں سچے ہو گے، جھوٹے ہو۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع یہ ضروری ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اب وہ خاص مقصد اس وقت ہی پورا ہو سکتا ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی انسان اپنی دنیا میں کامیابی کے زینے کس طرح طے کر سکتا ہے، یا انسان اپنی معراج تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ یہ اگرچہ ہم اس کے طالب نہیں ہیں عام طور پہ، یعنی ہماری زندگی کی معراج یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کامیابی۔ آج بھی آپ کی نظر میں، عام لوگوں کی نظر میں، جس کے جائیداد زیادہ ہو، برلب سڑک ہو اور بہت زیادہ ہو، تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ برلب سڑک جائیداد ہو اور بہت سے پلازوں کی اس میں گنجائش ہو، تو اس کی وہ ہم کہیں گے پانچوں گھی میں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی یہ تصور دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانچوں گھی میں، مطلب یہ ہے کہ یہ سرتاپا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ڈوبا ہوا ہے، یہی پانچوں گھی میں، جس کی آج یعنی ایک کمرشل جگہ پہ، جہاں کہ ایک مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ کا ہے، وہاں اس کی 10 کنال زمین ہے،
تو آپ اس کو کامیاب سمجھیں گے کہ ناکامیاب سمجھیں گے؟ یہ وہ خراب ترین تصور ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، ایسی گھٹیا سوچ ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے نا کہ آپ نے اللہ کی رضا اور اس کو آپ نے بالکل ہی فراموش کر دیا ہے، اپنی زندگی سے خارج ہی کر دیا اس کو۔ اللہ راضی ہو نہ ہو مجھے دنیا ملتی رہے، یہی تصور ہے نا آج۔ اللہ کی رضا کی ہمیں کیا پرواہ ہے، رسول کو راضی کرنا پھر دور کی بات ہے، پھر اس کا اتباع کرنا یہ بھی ہمیں کوئی ضرورت آج کا معاشرہ محسوس نہیں کر رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم